بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی۔ قبل از اسلام عرب معاشرے کی حالت۔ سیاسی حالت۔ ریگزار عرب میں ظہور اسلام سے قبل کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی سیاسی اتحاد معرض وجود میں آیا تھا۔ سرداری نظام اپنی تمام تر قباحتوں کے ساتھ عرب کی سیاسی، سماجی اور تمدنی زندگی میں موجود تھا۔ قبائل اکثر آپس میں دست و گریباں رہتے، جنگ و جدل اور قتل و غارت گری روزمرہ کا معمول تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر بوئیں تن ہو جاتی اور تلواریں نیام سے باہر نکل آتیں۔ یہ قبائل وسیع ریگستانوں میں تسبیح کے دانوں کی مانند بکھرے ہوئے تھے، اور شاید اسی لیے یہ بیرونی حملوں سے محفوظ و مامون رہے۔ اس وقت عالمی سطح پر دو سپر پاورز روم اور ایران کا سکہ چلتا تھا۔ شاہانہ جاؤ جلال اور اقتدار کا کروفر و جادو تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ طاقت کے نشے میں سرشار یہ دونوں عالمی قوتیں پوری دنیا کے مقدر کا فیصلہ کرتیں، خود کو آزاد تصور کرتیں اور اپنی عسکری قوت کے بل بوتے پر کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ ملوکیت کی گرفت انسانی معاشرے پر بہت مضبوط تھی۔ زنا، شراب، جوا اور حرام کاری حکام بالا کا امتیازی نشان بن کر رہ گیا تھا۔ نفس کی تسکین کے سوا ان کا کوئی دوسرا مشغلہ نہ تھا۔ اخلاقی قدریں دم توڑ چکی تھیں۔ آسائشات کو ہی مقصود انسان ٹھہرایا گیا تھا۔ اخلاقی پستی، ذہنی انتشار اور فکری پراگندگی ان معاشروں کو گن کی طرح چاٹ رہی تھی، لیکن خواب غفلت میں مدہوش حکمران اپنی عشرت قدیں آباد کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ذات کے حصار سے نکل کر توقیر آدم کی بحالی کے کسی تصور سے آشنا تک نہ تھے۔ ان کی اس طیش پرستانہ زندگی اور عرب کے مخصوص جغرافیائی حالات اور بے آب و گیاں صحرا میں استعماری طاقتوں کے لیے کوئی کوشش اور دلچسپی نہ تھی۔ روم عرب پر حملہ کرنے کے باوجود ناکام رہا تھا۔ اس کامیابی کے راستے میں یہاں کا صحرائی و ریگستانی علاقہ دوسرا مرکزی حکومت و نظام کا فقدان رکاوٹ بن گیا۔ کوئی بھی قوت انہیں شکست دے سکی اور نہ ہی ان پر غلبہ پا سکی۔ ان کا نظام قبائلی تھا۔ شیخ قبیلہ کا انتخاب قابلیت و صلاحیت، شجاعت و بہادری، عمر و تجربہ کاری اور فہم و فراست کی بنا پر ہوتا تھا۔ انتخاب کے بعد قبیلے کے تمام افراد شیخ کی اطاعت اور اس کے فیصلوں کے پابند ہوتے تھے، مگر وہ فیصلہ کرنے سے قبل قبیلے کے بااثر، سن رسید اور تجربہ کار افراد سے مشورہ کر لیتا تھا۔ اپنے قبیلے کو متحد و منظم رکھتا تھا۔ ہر قبیلے میں عصبیت کا جذبہ بہت زیادہ تھا، اور ہر قبیلہ دوسرے قبائل سے خود کو اعلیٰ و ارفع تصور کرتا تھا۔ مرکزی نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے جملہ قبائل کو متحد رکھنے کا کوئی اصول و ضابطہ نہ تھا۔ ہر کوئی اپنی من مانی کرتا تھا، جس کے نتائج کا بسا اوقات وہ عرصہ دراز تک سامنا کرتا رہتا تھا۔ معاشی حالت۔ معاشی اعتبار سے عرب میں ہر قسم کے طبقات موجود تھے۔ قرآن نے عرب کو وادی غیر ذی زرع فرمایا ہے۔ اس خطے کا بیشتر حصہ بنجر، خشک اور بے آب و گیاں تھا۔ عربوں کی اکثریت غربت کا شکار تھی۔ یہاں کے باسیوں کے عام پیشے زراعت، تجارت اور غلہ بانی تھے۔ عرب وسیع و عریض ریگستان پر مشتمل ہے۔ یہاں کہیں سبزہ اور پانی کے اعصار ملتے، وہیں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ زیادہ تر آبادی نخلستانوں، چراگاہوں اور پانی کے چشموں کے قریب مقیم تھی۔ البتہ مکہ میں ایسی صورتحال نہ تھی۔ طائف اور مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ جنوبی علاقے میں یمن کی خوشحالی کا راز
زراعت کی ترقی میں تھا۔ عام طور پر جو بھی کسی زمین کو آباد کرتا تھا وہی اس کا مالک بن جاتا تھا۔ عربوں کی اکثریت تجارت کو اپنا مرغوب اور محبوب پیشہ سمجھتی تھی۔ مکہ اور طائف کے باشندے بالعموم تاجر تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے کیسر روم، کسریٰ ایران، نجاشی حبشہ سے ان کے ملکوں میں تجارت کے لیے اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا، جس کے باعث قریش کے تجارتی قافلے آزادانہ طور پر عراق، کمان، فلسطین، شام، مصر، یمن اور حبشہ میں سال میں 2 مرتبہ بلا خوف و خطر جاتے رہتے تھے۔ مذہبی قیادت و سیادت کی بنا پر قریش کے قافلے ڈاکہ اور رہزنی سے محفوظ رہتے تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات دوسرے تجارتی قافلوں سے لوٹا ہوا مال ڈاکو انہیں بطور نذر و نیاز کے دے دیتے تھے۔ غلہ بانی بھی عربوں کا اہم ترین پیشہ تھا۔ بہت سے معزز لوگ اس پیشے سے وابستہ تھے۔ بدوی عربوں کا یہ واحد جائز ذریعہ معاش تھا۔ مجموعی طور پر عربوں کی اقتصادی حالت ناگفتہ بات تھی۔ غربت نے اپنے سائے بہت دراز کیے ہوئے تھے۔ کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا آسانی سے میسر نہ تھا۔ اس معاشی قسم برسی اور تنگی نے انہیں غارت گر اور رہزن بنا دیا تھا۔ لوٹ مار میں اس قدر آگے بڑھے کہ یہ ان کا قومی شعار بن کر رہ گئی، اور یہ نہ صرف ان کا ذریعہ معاش تھی بلکہ شہرت کا سبب بھی بن گئی تھی۔ قبیلہ طے اسی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ دیگر قبائل میں سے بھی ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے مال و دولت، مویشیوں اور اہل و عیال پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ سوداگروں کے قافلے کسی باری انعام کے بغیر کبھی بھی سلامتی سے نہیں گزر سکتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی عورتوں، بچوں اور غلاموں کو پکڑ کر فروخت کر دیتا تھا۔ معیشت سود در سود کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی۔ غربت اور سود نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ سودی نظام کے بطن سے پھوٹنے والی تمام قباحتیں عرب معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی تھیں۔ سرمایہ داروں نے سود کا جال اس طرح پھیلا رکھا تھا کہ اس سے نکلنا عام آدمی کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ کاشتکار اور غریب طبقہ بری طرح اس ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ سود در سود کی لعنت کی وجہ سے وہ اس حد تک قرض کے بوجھ میں دب گئے تھے کہ قرض کی عدم ادائیگی پر ان کی جائیداد اور جملہ اثاثے ضبط ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ یہ خود غلام بن کر رہ جاتے تھے اور ان کے بیوی بچے بھی غلام بنا لیے جاتے تھے۔ شکریہ۔